اچھا پھر ایک بڑی بات کی جاتی ہے کہ جی دنیا کو جو انسانی مساوات اور رواداری کی بات ہے، یہ سب سے زیادہ جو ڈنڈورا مغرب میں پیٹا جاتا ہے، دنیا کے اندر پیٹا جاتا ہے، اور جس کے نتیجے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جو ہم نے انسانی اقدار متعارف کروائی ہیں دنیا کے اندر، بیسک ہیومن رائٹس، عورت کے حقوق وغیرہ وغیرہ، رواداری، تو وہ جو ہم نے متعارف کروائی ہیں قدریں، اخلاقی قدریں، دنیا اس سے پہلے سے واقف ہی نہیں تھی۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کا پیغام عالمگیر ہے اور آپ کی نبوت اور رسالت پوری انسانیت کے لیے ہے، تو پھر لوگوں کو عملی طور پر بتائیے، فکری طور پر اور علمی طور پر تو لکھا ہوا ہے، قرآن میں بھی ہے، حدیثوں میں بھی ہے، حضور کی سنت بھی ہے، لیکن عملی طور پر دنیا کو بتائیے کہ انسانیت کی قدر جس درجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، دنیا کے کسی اور مذہب اور تہذیب نے نہیں سکھائی۔ یہ دنیا کو کس نے میسج دیا کہ من قاتل نفسا بغیر نفس فکأنما قاتل الناس جميعا، کہ جس نے ایک انسان کو، کسی انسان کو، مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، کسی انسان کو ناحق قتل کیا، اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کیا۔ انسانی جان کی اتنی عزت اور حرمت، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، انسان کی بات ہو رہی ہے۔ تو مسلمان جب دنیا کو اپنے عمل کے ذریعے بتائیں گے، میں عمل کی بات بار بار کہہ رہا ہوں، تو پھر دنیا پہچانے گی کہ یہ ہے اسلام، اور پھر ہم اپنا وہ دعویٰ جس پر میں نے 4 جمعے عرض کیا ہے کہ حضور سے محبت، تو پھر ہم یہ دعویٰ کر سکیں گے کہ واقعتاً ہمیں حضور سے محبت ہے، اس لیے کہ آپ کی تعلیمات کے مطابق ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے پیغمبر ہیں اور یہ ان کی تعلیمات ہے، انہوں نے ہمیں انسانیت سے محبت کرنا سکھایا ہے، انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ کلکم لآدم وآدم من تراب، اے لوگو تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ پوری انسانیت کو جس چیز پر جمع کرتا ہے اسلام، جس محبت کے ساتھ جمع کرتا ہے، جس اخلاقی محرک کے ساتھ کھڑا کرتا ہے، وہ بنی آدم، آدم کی نسل سے ہونا۔ اس میں اب کوئی پہچان نہیں ہے کہ وہ عیسائی ہے، بنی آدم سے ہونے کی وجہ سے وہ بھی آپ کے لیے قابل احترام ہے۔ کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی غیر مسلم ہے، مسلمان بے شک نہیں ہے، لیکن ہمارے پیغمبر کی تعلیم کیا ہے کہ ہر انسان کی تم نے عزت وقار اور اس کا احترام کرنا ہے، نفرت نہیں کرنی اس سے۔ اسی لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اسلام نے تسلیم کیا کہ قبیلے، خاندان، برادریاں تعارف کے لیے، بس اس سے آگے نہیں ہے۔ اگر اس سے آگے ان کو لے کر جاؤ گے تو تمہارا برادری اور اپنی اصل نسل پر جو فخر جاہلیت کے اندر لوگ کرتے تھے، اور اس کو عزت وقار اور احترام کی بنیاد بنانا، اعلیٰ ہونے کی بنیاد بنانا، یہ شرک ہے، کفر کی طرف آدمی کو لے کر جاتا ہے۔ تو اسلام نے ہمیں یہ بات سکھائی، تو دنیا کو یہ پیغام کون دے گا کہ اصل بنیاد اسلام نے انسانی مساوات کی رکھی ہے، اور وہ اخلاقی محرک کیا ہے کہ پوری دنیا کے انسان چونکہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، تو انسان ہونے کے ناطے ہر ایک کا احترام، لحاظ اور خیال رکھنا سب پر لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے جنازے کے لیے کھڑے نہیں ہو گئے تھے احترام میں؟ صحابہ نے تعجب کے ساتھ کہا بھی یا رسول اللہ، یہ جس کے جنازے کے احترام میں آپ کھڑے ہو، یہ تو فلاں یہودی مرا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہودی ہے تو کیا ہوا، انسان تو ہے۔ تو یہ بہت بڑا تعلق، ایک بہت بڑا رشتہ۔ میرے بھائیو، جب تک اس انداز میں آپ انسانیت سے محبت نہیں کریں گے، تو مجھے یہ بتائیے کہ دنیا کو کیا میسج ہم دے رہے ہیں؟
کیا میسج دیں گے کہ ہمارے نبی سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہیں، انسانیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ اب اس بنیاد پر اگر کوئی آدمی مذہب کی بنیاد پر کسی کو ملیچ، یاد رکھیے کہ اعتقادی نجاست اور ہوتی ہے اور فزیکل عملی جسمانی نجاست اور چیز ہے۔ تو جسمانی نجاست کے اعتبار سے تو کوئی مسلمان بھی نجس ہو سکتا ہے، اور ہم نے کیا طے کر رکھا ہے کہ سارے کافر غیر مسلم سارے کے سارے وہ نجس ہیں۔ کسی کو چوڑا کہہ دیتے ہیں، کسی کو چمار کہہ دیتے ہیں، کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر ہماری اپروچ اور سوچ یہ ہو کہ ہم غیر مسلموں کو اس انداز میں ان سے نفرت کریں، ان سے دور رہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ پھر مسلمان کیوں ہوں گے لوگ، جب آپ ان کو انسانیت کے دائرے میں شمار نہیں کرتے، آپ ان کو وہ اہمیت ہی انسان ہونے کے ناطے نہیں دیتے، تو کیوں وہ آپ کے دین کو قبول کریں گے؟ اور کیوں صوفیاء کی دعوت کو لوگ دھڑا دھڑ قبول کرتے تھے؟ یہ ہندوستان کے اندر اسلام کیسے پھیلا؟ صوفیاء کرام کا جو طریقہ تھا اسی کے مطابق پھیلا ہے کہ انسانیت سے محبت کی ان لوگوں نے، ہماری طرح نری تقریریں نہیں کی۔ اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ یہ تقریریں کرنا یہ تذکیر ہے، یاد دہانی ہے، سبق دہرانا ہے۔ اسلام تقریروں سے نہیں پھیلتا بھائی، اسلام میرے اور آپ کے عمل سے پھیلتا ہے، اور اپنے حلقے کے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی۔ اسلام کی جو فزیکل پریزنٹیشن ہے، یہ اسلام کی پریچنگ، اس کی تبلیغ اور دعوت کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے، سب سے اعلیٰ ذریعہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی قرآن مجید فرقان حمید کا چلتا پھرتا نمونہ تھا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں دنیا کو یہ بتانا ہے کہ انسانیت کو جس بنیاد پر تم نے انسانی مساوات کا تصور پیش کیا ہے وہ بنیاد کمزور ہے۔ آپ ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کا جو پہلا آرٹیکل ہے وہ آرٹیکل ذرا پڑھیں، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ تمام انسان آزاد اور حقوق و عزت کے اعتبار سے برابر پیدا ہوئے، انہیں ضمیر و عقل دی گئی ہے، اس لیے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا سلوک کرنا چاہیے۔ یہ جو یو این او کا چارٹر ہے نا، جس کو آپ ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کہتے ہیں، یہ اس کا پہلا آرٹیکل ہے۔ اس میں انسانی مساوات کی بنیاد کس چیز کو قرار دیا گیا ہے؟ ضمیر اور عقل۔ بھائی ضمیر اور عقل کی بنیاد پر آپ انسانی مساوات قائم ہی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ عقل تو سب سے زیادہ تقاضا کرتی ہے کہ بندے برابر نہیں ہونے چاہیے، جب تک اس کے پیچھے کوئی اخلاقی محرک نہ ہو۔ اور وہ اخلاقی محرک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، وہ آپ نے ہمیں بتایا کہ عقل اور ضمیر کو چھوڑ دو، یہ چیز ذہن میں رکھو کہ تم کلکم لآدم و آدم من تراب، تم سب چونکہ ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہو، اس لیے تمہیں آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ تو مغرب جن اصولوں پر ایک عالمگیر معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے وہ اصول ہی غلط ہیں، لیکن دنیا کو کون بتائے گا؟ یہ میں اور آپ بتائیں گے۔ آج کا دور اسلام کے پھیلاؤ کے لیے سب سے بہترین دور ہے، بشرطے کہ ہمارے لوگ فرقہ واریت سے نکلے۔ لوگ کہتے تھے نا مولوی بہت فرقہ باز ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے ہماری عوام بھی بہت فرقہ باز ہے۔ یہ بذات خود فرقہ وارانہ صلاحیت کی ایسی صلاحیتیں رکھتی ہے کہ صرف مذہبی فرقہ واریت نہیں ہے، ذات برادری کی فرقہ واریت ذرا ان کے اندر دیکھیں، ان کے اندر زبان کی فرقہ واریت دیکھیں، مسلک کی فرقہ واریت دیکھیں، مشرب کی فرقہ واریت دیکھیں، روپے پیسے اور جو برادری ہے وہ ساری کی ساری۔ تو نکلے اس سے، اگر حضور سے محبت کرتے ہیں نا، اگر اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں تو پھر اسلام کو پہلے دریافت کرو نئے سرے سے، نئے سرے سے جانو کہ اسلام ہے کیا۔ وہ ساری چیزیں جو اسلام نے ختم کی تھیں ہم نے ان کو دوبارہ اختیار کر لیا۔
انہی بنیادوں پر ہم نے اپنی زندگی سماجی رویوں کو اختیار کر رکھا ہے اور اپنی زندگی کو اختیار کر رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کو ہم پیغام دینے کے لیے کھڑے ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ بہترین امت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، لوگوں کے لیے اس امت کو مبعوث کیا گیا کہ وہ نیکی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں۔ پہلے خود تو نیکی کو سمجھے، پہلے خود تو خیر کو سمجھے۔ لہذا آج اسلام کے پھیلنے کا سب سے زیادہ امکان ہے، لیکن میں معافی مانگتے ہوئے یہ کہوں گا کہ اس وقت اسلام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ خود مسلمان اور ان کے رویے۔ دنیا کے اندر اسلام اس وقت بھی پھیل رہا ہے، لیکن میرے اور آپ کے پھیلانے سے نہیں پھیل رہا، وہ خود بخود ہی پھیل رہا ہے۔ جو لوگ اسلام کو پڑھ رہے ہیں، جو قرآن کو پڑھ رہے ہیں، جو سیرت کو پڑھ رہے ہیں، تو لوگ متاثر ہو کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ ورنہ ہمارا حال یہ ہے کہ یہ دیوبندی، بریلوی، یہ فرقے کن علاقوں کے اندر پیدا ہوئے، اہل تشیع کہاں پر پیدا ہوئے، اہل حدیث کہاں پر پیدا ہوئے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ یورپ اور مغرب میں بھی ہمارے لوگ وہاں جا کے بھی انہی مسلک اسلام کی تبلیغ نہیں کرتے، انہی مسلکوں کی تبلیغ کرتے ہیں۔ تو اسلام کیسے پھیلے گا؟ وہاں اسلام ہمارے مسلمانوں کی وجہ سے نہیں پھیل رہا۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ اس لیے اس مسجد میں آتے ہیں کہ یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے تو آپ کی یہاں نماز نہیں ہوتی، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس کو اللہ کا گھر سمجھ کر آئیں اور یہ سمجھیں کہ دین کا مرکز اور محور ہے۔ اور اللہ کے فضل سے میں نے بھی آج تک، جب سے یہ مسجد میں خطبہ دے رہا ہوں، آج تک کبھی کسی مسلک کی مذمت آپ نے مجھ سے سنی ہے؟ اسلام کی خوبیاں بیان کرو، اسلام کا جو عالمگیر تصور ہے اس کو لوگوں کے سامنے رکھو۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ عالمگیر معاشرہ صرف اور صرف اگر قائم ہو سکتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہی ہو سکتا ہے، قرآن کے ویژن کے مطابق ہو سکتا ہے۔ آگے بڑھیے کہ دنیا کو یہ کون بتائے گا کہ اس وقت مذہبی رواداری، سماجی رواداری کی بات کی جاتی ہے کہ مسلمان یہ تو شدت پسند ہیں، دہشت گرد ہیں، جہادی نظریات رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تلے ہوتے ہیں۔ ویسے یہ باتیں ساری ہے بھی صحیح کہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں تو مسلمان ہی مسلمانوں کو زیادہ تر مار رہے ہیں۔ لیکن ہمیں اگر ہم دوبارہ اسلام پر غور کریں، مسلمانوں کے باہمی حقوق کو پہچانیں اور مذہبی رواداری کا وہ تصور اجاگر کریں جو اسلام نے دیا ہے، تو دنیا کو بہرحال ہم یہ میسج دے سکتے ہیں کہ جس سماجی رواداری یا مذہبی رواداری کی بات تم کرتے ہو، انٹرفیتھ ڈائلاگ کی بات یا ہارمنی کی بات جو تم کرتے ہو، اس سے کہیں اوپر جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں 1400 سال پہلے کر چکے۔ یار اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو مسجد نبوی کے اندر عبادت کرنے کی اجازت دے دی۔ ماشاءاللہ گجرانوالہ کے لوگ تو بڑے خود کفیل ہیں، یہ تو کوئی ایک دوسرے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، انہوں نے مسجدیں اللہ کی مسجدیں نہیں بنائی ہوئی۔ گجرانوالہ کا شہر فرقہ باز لوگوں کا شہر ہے، الا ماشاءاللہ۔ مسجدوں کے اوپر لکھا ہوگا جامع مسجد اہل حدیث، جامع مسجد بریلوی حنفی، جامع مسجد دیوبندی اہل سنت دیوبندی، اہل تشیع کا کوئی نہ کوئی چیز لکھی ہوگی۔ خدا کا خوف کرو یار، لوگوں کو کس طرف لے کر جا رہے؟ حضور سے محبت کرتے ہو تو پھر دریافت کرو کہ اللہ کے نبی نے مذہبی رواداری، یہ مسلمانوں کے باہمی جو کہہ لیں کہ مختلف فرقے ہیں، مجھے تو یہ لفظ بھی بڑا اٹکتا ہے، تو یہ مسلمانوں کے فرقوں کی بات تو چھوڑو، ہمارے پیغمبر تو وہ ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا کے مذاہب کا احترام ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ احترام سکھایا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کی رواداری آپ اندازہ کریں، پوری تاریخ عہد رسالت دیکھ لیں، اس کے بعد کا دور دیکھ لیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صلیب اٹھا کے عیسائی جلوس نکالا کرتے تھے۔ وہ ایسا اسلام کہ جس کے اندر تمام مذاہب کو
پورا حق ہے، میرا اور آپ کا کام صرف اسلام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے گا بس ٹھیک ہے، پہنچانا ذمہ ہے، منوانا نہیں ہے۔ لیکن ہم ہر جگہ پر زبردستی منوانا چاہتے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ مسلمانوں کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ جس جگہ میں اور آپ بیٹھے ہیں بر صغیر، بھائی 20% سے زیادہ مسلمان یہاں کبھی نہیں رہے پوری تاریخ کے اندر، تو 20% لگ بھگ اتنے مسلمان ہیں، اور 80% غیر مسلموں نے ان کو اپنا حکمران تسلیم کیا۔ 764 برس تک مسلمانوں نے بر صغیر کے 764 برس بر صغیر کے اندر حکمرانی کی ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر مسلمان غیر مسلموں کی گردنیں اڑانا شروع کرتے، ان کی مذہبی عبادت گاہوں کی توہین کرتے، ان کے شعار کی بے حرمتی کرتے، تو کیا مسلمانوں کی حکومت کو یہاں تسلیم کیا جاتا؟ نہیں، ایسا نہ ہوتا۔ تو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں نے بتایا کہ مسلمان ہی وہ واحد قوم ہے اور اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو پوری انسانیت کو ساتھ لے کر چل سکتا ہے۔ یہی ہم نے بتایا نا دنیا کو، کہ پوری دنیا کے اندر ایک ہی تہذیب اور مذہب اس قابل ہے، اور وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب ہے، جو ساری انسانیت کو، چاہے ان کا کوئی مذہب ہو، کوئی عقیدہ ہو، کوئی دین ان کا ہو، سب کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت، اگر کوئی مذہبی رواداری، اگر کوئی سماجی رواداری کسی تہذیب کے اندر ہے، کسی قوم کے اندر ہے، کسی دین کے اندر ہے، تو وہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کا دین ہے، محمد عربی کا دین ہے۔ اب ایسا کیوں نہیں ہے؟ اگر ہم حضور سے محبت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پوری انسانیت کے نبی تھے، تو میرے بھائیوں پھر اب کیوں نہیں ہے؟ اب کیوں بٹ گئے ہو تم فرقوں کے اندر؟ کیوں تم نے ایک دوسرے سے مرنے مارنے کے عہد کر رکھے ہیں؟ کیوں قتل و غارت ہو رہی ہے؟ مسلمان ایک دوسرے کو کیوں قتل کر رہے ہیں؟ جس ساز کے نغموں سے حرارت تھی دلوں میں، محفل کا وہی ساز ہے بیگانہ مضراب۔ وہ دوبارہ سمجھیں بھائی، اسلام کو سمجھیں، اسلام کو سیکھیں۔ یہ چند چیزیں، رسوم، عبادات، یہ صرف دین نہیں ہے۔ دین کا تعلق ہماری پوری زندگی کے ساتھ ہے۔ ہمارا اخلاق، ہمارے معاملات، ہماری معیشت، ہماری معاشرت، ہماری پورا سماج، یہ پیکج ہے پورا۔ اس دین کو بطور پیکج کے آپ اختیار کیجئے۔ میں اور آپ اپنی زندگی پر اس کو نافذ کریں گے، پھر دنیا کو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ ہے اسلام۔ ورنہ تو وہ تو یہی کہتے رہیں گے کہ مسلمان یہ اسلام ہے، ایک دوسرے کو قتل کرنا، مذہبی رواداری بالکل نہیں ہے، یہ اسلام ہے۔ ناحق انسانوں کو مار دینا، قتل و غارت کرنا، عدم برداشت، تو یہ ساری چیزیں، ان سے آپ اور میں اس وقت نکلیں گے جب ہم صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا جو گلوبل پہلو ہے، جو گلوبل ویژن ہے، جب ہم اس انداز میں اس دین کو سمجھیں گے، اپنی زندگی پر نافذ کریں گے، تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، لوگ خود بخود اسلام کی طرف کھنچتے چلے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔